اگر آپ میں سے کسی کے پاس ڈنڈا پڑا ہوا ہے نا، کوئی بیلنا پڑا ہوا ہے روٹیوں والا، یا کوئی چمچا کوئی چیز پڑی ہوئی ہے نا، تو وہ اٹھا کرنا مجھے پیٹ ڈالیں، اچھا خاصا میری نہ پٹائی کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں ہوں اس قابل کہ مجھے مار پڑنی چاہیے۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھے ٹھنڈی چیزیں جو ہے نا وہ ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج آپ کے بھائی نے پتہ کیا کیا ہے کہ 10-11 بجے کا ٹائم تھا، اور وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے بس نہ فیل ہوا ہے کہ مجھے نا کوئی ٹھنڈی چیز کھانی چاہیے۔ میں فریج میں گیا ہوں، لسی پڑی ہوئی تھی 4-5 دن پرانی فریج میں، یہاں پر نا ڈبوں میں ملتی ہے، پیکٹ میں ملتی ہے، پیکٹ والی لسی پڑی ہوئی تھی، تو اسے نا میں نے آدھا گلاس پی لیا ہے۔ تو ہے نا مار کھانے والی بات۔ مارنا چاہیے آپ کو مجھے، تاکہ مجھے اس چیز کا یاد رہے کہ تم انسان کا بچہ بن کر رہا کر، اپنی صحت دیکھ اور اپنے کرتوت دیکھ، کن چکروں میں پڑا ہوا تو۔ اچھا تو جی، ویسے ہمارے پاس آج ٹھنڈ بھی ہے قدرتی طور پر، مجھے نہیں پتہ تھا، لیکن باہر بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، 34-35 34-35 کلومیٹر پر آورس پر ہوا چل رہی ہے، اور یہ کافی تیز ہوتی ہے، آندھی کی طرح لگ رہی ہے باہر۔ تو میں تو آج ڈرتا ہوا نکل بھی نہیں رہا، ویسے بھی وہ تھوڑا سا سانس کا مسئلہ بنا، میں نے نا تھوڑا سا شاید میں نا ابھی وہ کیا کہتے ہیں اجوائن، وہ ملا کر تھوڑی سی کھائی ہے، تو امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ اثر زائل ہو جائے گا۔ اچھا تو جی، ہم اپنے بلاگ میں آگے بڑھتے ہیں، اور ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اچھا تو جی، فائنلی ساجن چلے گئے ہیں سسرال۔ ساجد سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کریں گے، اور ابھی چند دن پہلے وہ آئے ہیں، اور ابھی گاؤں کی طرف دوڑ بھی گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ کوثر کو لینے کے لیے گئے ہیں، ان کو گھر مل چکا ہے اور معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں۔ تو ستارہ سسٹر کا بھی آج بلاگ آیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، مبارکباد اس چیز کی کہ ان کا گولڈن پلے بٹن آ چکا ہے، ڈھیروں مبارکیں ہماری طرف سے۔ اللہ پاک آپ کو لمبی صحت والی خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ میری بیٹی بھی کہتی ہے کہ بیٹا پاپا آپ کا کب آئے گا پلے بٹن کوئی بھی، تو میں کہتا ہوں کہ ابھی بیٹا تم بڑی ہوگی نا تو آ جائے گا ہمارا بھی گولڈن پلے بٹن۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے ہمت طاقت دے اپنے بچوں کے لیے کچھ کر گزروں میں۔ اچھا تو جی، ستارہ سسٹر نے بتایا اپنی امی کے بارے میں کہ وہ گاؤں کیوں جا رہی ہیں، فاروق کے پاس کیوں جا رہی ہیں، کیونکہ ایکچولی انہیں کمنٹس بھی آئے تھے، اور مجھے بھی کافی بہنوں نے کہا کہ نہیں اسے نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہمیشہ ان چیزوں پر آ کر میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں ایموشنل سا بندہ ہوں۔ مجھے جیسے کل پتہ چلا، میں نے تو اپنے بلاگ میں سیدھا بتایا کہ بھائی وہ ماں ہے، وہ کیا کر سکتی ہے۔ اب ماں کو تو ہم روک نہیں نہ سکتے کہ آپ اپنے بچوں سے ملیں یا نہ ملیں۔ ایک کہاوت مشہور کہتے ہیں کہ ایک ماں کے 7 بچے ہونا، 6 اس کے بچے جنت میں چلے جائیں، مطلب ہے بڑی عالیشان زندگی گزار رہے ہوں۔ تو اگر آپ نے ماں کو تلاش کرنا ہو تو آپ دوزخ میں جائیے گا، جہاں پر اس کا 7واں بچہ ہے، کیونکہ وہ اسی کے پاس آپ کو ملے گی۔ تو ماؤں کے جو ہوتے ہیں نا معاملات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ بھی مائیں ہیں، اور ایز اے مطلب میں اپنے والدین کا پیار محبت تو نہیں دیکھ سکا، اس لیے میں ان معاملات میں نا کافی ہو جاتا ہوں ایموشنل۔ اچھا، ستارہ سسٹر نے بتایا ہے کہ آپ مجھے کل کومنٹ آئے ہیں، مجھے طرح طرح سے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ امی کیوں گئی ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی امی کو باندھ کر تو بٹھا نہیں سکتی یہاں پر، کہ آپ اب میرے پاس ہیں تو اپنی کسی اور اولاد سے مت ملے۔ یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کس سے ملنا ہے، کب ملنا ہے، کس وقت ملنا ہے۔ میرا کام ہے ان کی خدمت کرنا، اور وہ کس اولاد کے پاس جاتی ہیں، کس کے پاس رہتی ہیں، یا کتنے وقت کے لیے رہتی ہیں، تو میں ان کے فیصلے کا احترام کروں گی۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ ستارہ نے کہا کہ میں انہیں اس لیے نہیں لائی تھی کہ میں انہیں مطلب اپنے کنٹرول میں کر کے بٹھا لوں، میں اسے اس لیے انہیں لے کر آئی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں، جس طرح وہ وہاں پر کام کر رہی تھی۔ یقین کریں خدا کی قسم سے پردیس کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ پردیس میں ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں
کہ کتنی ہارڈ یہ زندگی ہوتی ہے. میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ مجھے وہ چاہے جیسے بھی معاملات تھے، وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جو سکھ چھجودے چبارے نہ بلغ نہ بخارے، یہ جو مجبوریاں ہوتی ہیں نا یہ لے آتی ہیں، لیکن اگر آپ کے معاملات ٹھیک ہوں تو اپنے دیش جیسی کوئی دنیا میں جگہ نہیں ہوتی، تو وہاں پر رہیں. تو اسی لیے ستارہ نے کہا ہے کہ وہ انہیں میں نے واپس بلایا اور تاکہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں، اور اب میں انہیں کنٹرول کرنے لگ جاؤں. یہ ٹھیک ڈیسیجن ہے ستارہ کا. باقی بہن بھائیوں کے اپنے معاملات ہیں، وہ کیسے رہیں، کس کے پاس رہیں. اب سعودی عربیہ گئی تھی تو امی سلمہ کے پاس اس کے بچوں کے ساتھ بھی ٹھیک تھیں، رہتی تھیں، کبھی ان کے ویڈیو میں بھی نظر آ جاتی تھیں. حالانکہ امی اور سلمہ جو ہیں وہ ان کی آپس میں اتنی نہیں، صرف اس وجہ سے نہیں بنتی کہ امی نے کی بات نہیں مانی تھی سلمہ نے. تو یہاں پر چیزیں جو ہے نا وہ رشتوں کو لے کر نا اتنا بھی ہارڈ نہیں ہو جانا چاہیے جتنا ہم ہو جاتے ہیں. تو خیر باقی ساجد بھائی کے بارے میں بتا رہی تھی ستارہ کہ ساجد بھائی بھی گاؤں چلے گئے ہیں اور کوثر کو ڈیفینیٹلی کوثر کو لینے کے لیے گئے ہوں گے، کوثر کو ملنے کے لیے جو گئے ہیں. اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے پیچھے کی وجوہات یہ ہیں کہ ان کی صلح ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ گاؤں میں تھے تو اس وقت تھی ان کی صلح کے خبریں چل رہی تھیں. ایکچولی ساجد بھائی کو چاہیے تھا کہ بتا دیتے آ کر پہلے ہی کہ جو ستارہ نے آج اپنے ولاگ میں بتایا ہے کہ میں نے پہلے روکا تھا ساجد کو کہ آپ وہاں پر نہیں جائیں گے، لیکن اس کے بعد انہیں اب میں کتنا روک سکتی تھی. یہ ساری چیزیں اس لیے مطلب بتانی پڑ رہی ہیں کہ اس وقت معاملات اور تھے. مجھے بہت زیادہ تنگ کیا گیا کوثر کے بھائی کی جانب سے، میرے خلاف ویڈیوز بنائی گئی. تو میں امید کر رہی تھی کہ ساجد ویڈیو بنائے گا، لیکن ساجد نے نہیں بنائی. تو پھر مجھے اسٹینڈ لینا پڑا. پھر میں سوچ رہی تھی کہ کوثر شاید بات چیت کرے یا کوئی اس بارے میں کچھ کہے، لیکن کوثر نے کوئی اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کی. پھر وہ گاؤں چلے گئے. پھر وہاں سے گاؤں سے جب ہم لوگ گئے ہیں تو وہاں پر بھی اسے پیغام بھیجا ہے تو وہ نہیں آئی. ہم 1 مہینہ جتنی دیر بھی وہ وہاں پر رہے ہیں. تو پھر جب ہم آنے والے تھے تو 2-3 دن پہلے ساجد کی خالہ مطلب وہ کوثر کی امی آئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے بیٹے نے غلطی کی ہے، اسے نہیں ویڈیو بنانی چاہیے تھی. اور اس کے بعد اس نے سوری کہا اور معاملات رفع دفع ہو گئے. تو ظاہر بات ہے اس وقت معاملات رفع دفع ہو گئے تھے، صلح ہو گئی تھی سارے. کیونکہ جب آسم نے ویڈیو بنائی تھی نا معافی والی کہ میں ساجد بھائی اور ستارہ سسٹر سے معافی مانگتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے صلح تو سب کو پتہ تھا اس وقت ہو گئی. تو ساجد بھائی اپنے چینل پر آ کر بتا دیتے کہ اس طرح کے معاملات ہیں تو ڈیفینیٹلی سب کو پتہ بھی چل جاتا. اور اب گئے ہیں گاؤں میں تو کوثر کو لے کر ہی آئیں گے. اب یہاں پر کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پر ستارہ کو نا تھوڑا سا اب دھیان رکھنا پڑے گا. دیکھیں ماں کا معاملہ اور ہے اور سوتن کا معاملہ اور ہے. ماں کے ساتھ آپ کا صلہ رحمی کرنا اور ان کی خدمت کرنا آپ پر فرض ہے، لیکن آپ کے ہسبینڈ کے دوسری وائف کے نخرے اٹھانا آپ پر بالکل کوئی فرض نہیں ہے. تو اگر تو آپ کرتی ہیں تو یہ آپ کا بڑا پن ہے. اور اگر آپ کرتی بھی رہیں اور آگے سے کچھ سمجھتا بھی نہ ہو، آپ یہ انسلٹ کرتا ہو، آپ کو یہ سمجھتا ہو کہ یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، اس نے کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر ان کو بتائیں کہ نہیں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. میں تو اس لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہوں کہ ہمارے درمیان تعلقات معاملات ٹھیک چلتے رہیں. اگر وہ بھی نہیں چلنے تو آپ کو یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کوثر کو بھی پتہ چلے کہ پاکستان میں مہنگائی کتنی ہے اور کیسے اخراجات کیے جاتے ہیں. اگر گھر میں اخراجات نہ ہوں تو کیسے معاملات ہو جاتے ہیں. ابھی تو ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں نا کہ بجلی کا بل کتنا آنا ہے یا کتنا آیا، گیس کی کتنا بل ہے، مہنگائی کتنی ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے ستارہ کے معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں چینل کے، تو وہاں کی ارننگ جو ہے وہ ہر طرف استعمال ہو رہی ہے. تو اگر یہ اکیلے بندے کو کرنا پڑے نا تو لگ پتہ جائے کہ کتنا مشکل ہے یہ سارا کچھ. تو خیر ابھی ساجد بھائی کوثر کو لے کر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک